بولیں ہاں جی کریں بات منو بھی سمجھ آ جائے گی، ہو سکتا ہے میں ہی غلط کرتا ہوا پیا. کانو کانت فعل ناقص کی گردان پوری چلتی ہے جیسے گردان فعل کی چلتی ہے. دارابا دارابا دارابو دارابت فعل ہے نا، لیکن فعل ناقص ہے. درجہ فعل رکھتا ہے لیکن ایک لفظ ساتھ لگا ہوا ہے ناقص، افعال ناقص ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فعل تو ہوا نا. تو جب یہ فعل سے جملہ شروع ہوا ہے، جملہ پھر یہ کہیں گے نا، ساتھ ناقصہ کہیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ چلو پھر میں اب چلتا ہوں آگے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا کہ کانت مرصادہ جملہ فعلیہ ناقصہ ہے. اب رہی بات کہ ان کا اسم یہ ہے، ان کی خبر کدھر ہے، اور جملہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اب تو ڈکلیئر کرنا پڑے گا آگے جانے سے پہلے. تو جناب جیسے ہم مرکب توصیفی ہو کر، مرکب عطفی بن کر، مرکب اضافی بن کر ہم کیا بناتے تھے، اگلا چیز کی بنا کے تو کہتے تھے یہ جملہ ہمارا پورا ہو گیا. اسی طریقے سے یہ جملہ فعلیہ ناقص جو ہے یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع یعنی ہمیں رفع چاہیے، جو بھی ان کی خبر ہوگی وہ مرفوع چاہیے. یہ تو طے شدہ بات ان کی طرف سے ہے، ان کے قواعد کی طرف سے طے شدہ بات ہے. تو یہاں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اب ہم آئیں گے اس کے اوپر کہ اس کے اعراب کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے. کانت مرصادہ اپنے اعراب کے ساتھ مکمل ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو جملہ فعلیہ ناقصہ ڈکلیئر کر لیا تو کہا جی یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہو کر یہ جملہ کانت مرصادہ دونوں مل کر تو محلن مرفوع ہو کر ان کی خبر. کیوں مرصادن جو ہے یہ خبر ہم نے لکھا ہے، اگر ہم اس کو لکھتے یہاں پر مفعول تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا بن کر پھر خبر بنا اللہ کی. ٹھیک ہے بیٹھے رہو سمجھ آمدی پی، لیکن پرانی گلا روز نہ چڑھنی چاہیے. دیکھنے پرانی دیکھو نا، یہاں پہ میں نے لا یذوقون کے بصر فعل لکھ دیتا ہے، وہ ہم گزر گیا وہ زمانہ، وہ آپ کو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. ہے وہی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو اب وہ چیز نہیں کرنی، زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے جی، اس جگہ پر محل جو ہے اس کا رفع کا ہے، یہ بالکل تجوید کی طرح جی. ٹھیک ہے نا، یہ محلن مرفوع ہو کر خبر ان کی بنا. سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلیں. اچھا جی، للطاغین مآبا. للطاغین لام جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو طاغین یہ اس کا مادہ جو ہے طاغین یا ہے. میں نے آپ کو نکالے نا جی، میں آپ کو نا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. اپنا اپنا وہ کھولیں اور مجھے ایک ایک بندہ پڑھ کے سنائے. اگر اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھاؤں. نہیں کھولے نا جی. طاغین اسم الفاعل ہے، اصل یہ طاغیون ہے، سرکشی کرنے والا. بنو قوم طاغون، اس کا جمع مذکر کا کیا صیغہ بنے گا؟ طاغیون. یہ رفعی حالت ہے، اس کی آپ نسبی نہیں کرنی، آپ نے نسبی کو بھول جائیں. لام جارہ ہے، اس کی جری حالت بنائیں آپ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. طاغین بن جائے نا، یہ بھی بننی چاہیے کہ وہ جی ہاتھ رفیع طاغین بڑی کی. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی بنا لینے. چلو ٹھیک ہے ہاں جی. اس کو چھوڑ دیں آپ.
آپ کے پاس جمع کا جب مذکر کا صیغہ آ گیا ہے طاغیون تو طاغیین ہو گیا. اونا اینا کے اوپر ڈالے جائیں نا سیدھا سیدھا ہی. ٹھیک ہے, وہ فارمولہ لگا لیں. طاغیین کو طاغین کیسے بنائیں گے؟ یہ ہم کلیہ پہلے پڑھ چکے ہیں. جب دو یا کٹھی آ گئی ہیں کون سی والی یا گرائیں گے؟ یہ بڑا زور دے کہ ہم نے ایک واو کو گرایا تھا. اصل حرف کا حصہ وہ نہیں گرائیں گے، دوسری گرائیں گے، مدہ گرائیں گے نا، مدہ والی. نہ جی نہ جی نہ, مجھے آپ کہانی کسی نے صحیح نہیں بتائی. سر جو اصل لفظ ہے وہ گر جائے گا اور ضمیر نہیں گرے، ضمیر نہیں گرے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے یا بات ہوئی نا. ٹھیک ہے, دوبارہ بولیں جی, کیا کہا انہوں نے؟ جی جو ضمیر ہے وہ نہیں گرے گی، اس لیے کہ وہی ہمیں جو ہے نا وہ فاعل کے بارے میں بتاتی ہے، جمع یا فاعل. نصبی جری حالت بتا رہی ہے کہ یہ کون. ٹھیک ہے, اب اجتماع ساکنین کیا کہتا ہے؟ اجتماع ساکنین ہوا ہے نا, تو بتائیں اجتماع ساکنین کیا کہتا ہے جی؟ اللہ بسایا ہوتا تو مطلب کوئی نہ کوئی حل نکل آتا. پہلے ساکن حرف کو پہلے ساکن کو گراتے ہیں، دوسرے اس میں ضم کر دیتے ہیں، دوسرے ضم کر کے. ہاں تو بالکل صحیح بات ہے. پہلا یا جو ہے وہی طاغیون کا روٹ ورڈ کا یا ہے. دوسرا آپ کا ضمیر کا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو صیغے کی خبر دیتی ہے یا حرف علت وہ نہیں گرے گا, جو مادے کا حرف ہے وہ گرے گا. اگر تجوید کے اعتبار سے آپ آتے ہیں تو اجتماع ساکنین میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی یا گرتی ہے, تو پہلی ہے ہی وہی. دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنا ایکوریسی ہے اس میں. کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ شک تو نہیں رہ گیا؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. جناب یہ جار مجرور یہ کیا بنا؟ مرکب جاری. ہاں جی, نہیں مرکب جاری سے بنا لیا نا تو آگے نے کہا کہ ہم نے یہ بنے. ابھی میں نے تھوڑا سا جان بوجھ کے نا اوپر نیچے لکھا ہوا ہے, چلو آپ کی آسانی کے لیے یہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ بن گیا مرکب جاری, جار مجرور مل کے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا روٹ ورڈ ہے طاغین یا. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. تو اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ ہاں جی, انہوں نے کیا نا بناؤ جی طاغیون بناؤ. میں اس لیے آپ کو لے کے آؤں, چلو آپ نے بول دیا طاغیون, بناتے بھی ہیں کیسے بنتا ہے. وہ جناب دیکھیں نا کہ یہ فعل نہیں ہے. جو ڈائی پہ آپ طاغیون کہہ رہے ہیں یہ اسم الفاعل ہے. جو صیغے 6 بنتے ہیں, فعل کے تو 6 صیغے نہیں بنتے. ٹھیک, اسم الفاعل کے بنتے ہیں, اسم المفعول کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, طاغیون طاغیان لکھا ہوا وہاں پہ طاغیون, اس میں سے آپ نے کلیہ لگا کے طاغین بنایا. اب آ جائیں کہ طاغیون کیا کہ تسی طاغن بنانا ہے. لو جی بڑا آسان جو ہے, فاعلون دے وزن تے طاغیون لکھ لو نا. لکھو جی, تسی اوتھے لکھ لو نہیں کوئی بولدا تے تاں ہی سی کہ طاغیون لکھو نا. طاغیون یہ ہو گیا جی. لو جی ذرا اینو کھول کے دیکھ لو. ڈبل کا رہنگا دی یا پیش اچھا دوسری